وجہ احترام محترم محمد سامی حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانِ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنے فیل کو اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شروع ہے، اور آج انشاءاللہ اس گفتگو پر اکتفا کریں گے۔ ویسے تو قیامت تک بھی یہ پہلے اوپر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن حصول برکت کے لیے چند ایک باتیں ہر موضوع کی مناسبت سے ہوتی ہیں حاضر روانے کی صورت میں، تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ایک نیا موضوع شروع کریں گے، اور اس جمعہ پر انشاءاللہ ایک دو باتیں اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کا غور کر رہے ہیں۔ جس آیت کریمہ پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں، پہلے دوسرے پارے سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ تھی، اس کے حوالے سے، اور یہ دو تین موسم میں نے پھر یہ آیت نمبر 24 اور سورۃ توبہ اور 10ویں پارے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یعنی کل طرف سے فرما دیجیے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانا، ان سے فرما دیجیے اگر ہے، آباؤکم، تمہارے باپ اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، ان بیٹیاں بیٹی، و اخوانکم، تمہارے بہن اور بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے قریب کے جو رشتہ دار ہیں وہ، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اقترفتموہا کا لفظ اتنا خوبصورت فرمایا ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ مال، دولت، زر جو ہے وہ بغیر محنت کے لیے ہے، بغیر یعنی ہر کام کے لیے ایک جدوجہد ہے، انسان کی کاوش ہے، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ ویسے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب بندہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے، جب اس کے لیے مخلص ہو جاتا ہے نا، کیا ہو جاتا ہے؟ مخلص، اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں دل لگا کے کام کرنا، دلچسپی سے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں مخلص، یعنی مخلص پن۔ جب وہ مخلص ہو کر اس کام کے لیے جب وہ قدم اٹھاتا ہے، اس میدان میں قدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر اس کی محنت پر ہوتی ہے، اس کی کاوش پر ہوتی ہے، اس کی جد و جہد پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اے میرے بندے جس منزل کا تو متلاشی ہے، یا جس منزل کا تو طالب ہے، یا جو منزل تیرے مقصود اور تیری مطلوب ہے، جب اس کے لیے محنت کرتا ہے تو میری نظر تیری محنت پر ہوتی ہے۔ اندازہ لگا یہ بات دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بھی بے شمار شعبوں کے اندر جن لوگوں نے بھی ایمانداری سے کام کیا، دلچسپی سے کام کیا، مخلص ہو کر کام کیا، الحمدللہ وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوئی۔ اور اس طرح بیرونی ملکوں کو لے لیں کہ بیرونی ملکوں میں بے شمار لوگ گئے ہوئے ہیں، اس میں سے میرے خیال میں، میرے اندازے کے مطابق، وہ اس پر میں اتنا مطالعہ نہیں ہے، میری اتنی ریسرچ نہیں ہے اس پر، لیکن لوگوں سے سننے کے بارے میں موقوف کر رہا ہوں کہ میں نے ایک اندازہ لگایا ہے۔ ویسے عمرے کے لیے میں اکثر جاتا رہتا ہوں، تو وہاں بھی وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، پھر مختلف علاقوں میں، تو ان سے بھی یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہاں کا ایسا آدمی آیا ہے جس کو ساری زندگی گزر گئی ہے، کچھ بنا نہیں سکتا، عیاشی کر رہا ہے، بس اڑا رہا ہے،
تھوڑا سا کر لیا پھر کی دیر فارغ رہے. اس انسان اندازہ لگاتا رہتا ہے نا کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ اگر فقط مزدوری کر رہا ہے, افسر نہیں ہے, بڑا والی کا نہیں ہے, کہ محنت نہیں کر رہا ہے, یعنی بڑی سیٹ پہ نہیں ہے, بڑے عہدہ پر نہیں ہے, اگر وہ نچلے درجے میں اگر محنت کر رہا ہے تو الحمدللہ اس کی زندگی میں کمی نہیں ہے. اس طرح بیرونی ملکوں میں بے شمار لوگوں نے اگر وہ پردیس میں ہیں اور وہ اپنے گھر سے دور ہیں, والدین سے دور ہیں, بچوں سے دور ہیں, اپنے وطن سے دور ہیں, ان کو ایک ذمہ بات ہے یار میں دور آ کر بھی محنت نہیں کر رہا, وہ محنت کرتے وہاں فضول خرچی نہیں کرتے اور اپنی ضروریت زندگی تک محدود رہتی ہے. الحمدللہ وہ لوگوں نے کچھ بنا دیا. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ ساری زندگی باہر گزاری ہے, بنا ہی کچھ نہیں سکا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب بندہ کسی شعبے میں جب وہ محنت کرتا ہے نا اور مخلص ہو کر, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اے میرے بندے میں تیرے راستے کو ہموار کر دیتا ہوں, تیری دیواریں گرا دیتا ہوں. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا معاون بن جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کا معاون بنتا ہے تو پھر اس کو اس شعبے میں کبھی کمی نہیں آتی, وہ کامیاب ہے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمایا بابا اموال لک طرف ہوا, اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے کہ مال بغیر محنت کے نہیں ہے. تو ہے فرماتا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے. آگے کیا فرمایا وہ تجارت, اور تمہاری وہ تجارت تخشونہا جس کے تیرے دل میں خدشہ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ خدشہ رہتا ہے, ڈر رہتا ہے ہر وقت. کس چیز کا؟ کسادہا, جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں نا رب نے سارا ذکر کر دیا اور یہ معاملہ ہے. اور کئی لوگوں کی زبانوں سے یہ الفاظ سنے گئے کہ یہ کاروبار تو کر رہا ہوں, تو کاروبار شروع بھی کر دیا, پتہ کیا بنے گا, نقصان نہ ہو جائے, گھاٹا نہ پڑ جائے. میں نے کہا بات میری نہیں ہے, بات قرآن کی. رب نے فرما دیا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا, تمہاری وہ تجارت جس کا تیرے دل میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں کسادہا, کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے. پھر کتنا انسان کا فکر والا ہے, کتنا فکر مند ہے کہ مجھے تجارت میں نقصان نہ ہو جائے, گھاٹا نہ پڑ جائے. اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَسَاكِنُ, وہ تمہارا مسکن, وہ تمہارے مکانات, وہ تمہاری سکونت, تَرْضَوْنَهَا, جو تجھے بڑی پیاری لگتی ہے, وہ تمہیں وہ اس کے ساتھ دلچسپی ہے. اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے یہ مراد ہے مساکن ترضونہا, وہ تمہارے گھر جو تم نے بڑے پیار سے بنائے, بڑی محبت سے بنائے. اب دیکھ لیں سوسائٹیوں میں چلے جائیں, نقشے بنائے جاتے ہیں, پھر جناب ٹھیکیدار ہمارے بھی کھاتے ہیں مالک مکان سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. کتنے پیار تھے. اور حال یہ ہوتا ہے, یہ چند دن قبل مجھے ایک واقعہ میرے علم میں آیا کہ وائے بلاک میں ایک مکان کی کوٹھی تیار ہو رہی تھی. تو وہ ایک اس کے بعد بیٹا تھا, 20-21 سال کا تھا. اس نے کہا ابو جی بات اس طرح کہ مکان بن گیا ہے, تو فیکٹری تھی کا تو بن گیا تو شادی کروا لیں گے. تو ایک دن وہ پیمنٹ دینے آئے مزدوروں کو, جناب مستریوں کو, تو رقم کافی تھی, اللہ معاف کرے. بس وہ انہوں نے بس ارادہ کیا یہ رقم زیادہ ہے, اللہ معاف کرے. سوتا ہی نا حقیقی فیکٹریوں کے اندر کارخانوں سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے, 5-6-7 کروڑ کو اس نے ہاتھ لگایا, چھپ گیا, تو کب تک وہ خرچ کرے گا؟ کتنی اچھی مزدوری چلتی, گاڑی کا خرچہ مل رہا ہے, بچوں کا خرچہ مل رہا ہے, جناب بلڈنگ ملی ہوئی ہے, عزت ملی ہوئی ہے, وقت ایک روزگار چل رہا ہے. لیکن جب وہ بڑی رقم بھی نظر جاتی ہے نا, پھر وہ مستقبل بھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ کتنی دیر کھائے گا. اپنا روزگار بھی تباہ کیا, پھر حرام کا حرام. اصل میں تباہی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سوچتا نہیں ہے کہ یار میرے قبر حشر میں میرا حال کیا ہوگا. یہ بڑی بات, اس سے بڑی بات بے شمار واقعات. ٹریول ایجنسی میں جو عمرہ حج کروانے والے, ان کے کیسے واقعات آئے, وہ جناب 5-6 ہزار کے گروپ پہ جی کروڑوں روپے جناب, لیکن ابھی تک نظر نہیں ہے وہ کیا کھا, کب تک کھائے گا. بھائی یہی انسان کی تباہی ہے. تو جس کو کہتے ہیں اعتدال, کیا کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہم میانہ روی, جو میانہ روی سے, اعتدال سے, پیار سے, مخلص ہو کر رب کی رضا کے لیے خوف خدا کو رکھ کر چلتا رہتا ہے, خدا کی عزت کی قسم پھر اس کی نسلیں بھی وہ کھاتی ہیں, کبھی نہیں آتی اس. یہی معاملہ دین کا ہے اور یہی معاملہ
دنیا کا ہے، دونوں معاملات کے اندر یہ بات ضروری ہے۔ تو وہ جب انہوں نے لپیٹا اس کو قتل کر دیا، رقم لے کے چلے گئے۔ اب وہ کوٹھی بھی وہی رہ گئی، مکان بھی وہی رہ گیا، اکیلا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، کوٹھیاں بھی گئی، کارخانہ بھی گیا، ٹھیک ہے جی، خود زندگی بھی گئی، شادی بھی گئی۔ تو پھر شاعر کہتا ہے ابھی جامِ عمر بھرا نہ تھا کہ دست ساقی چھلک، ابھی جامِ عمر بھرا نہ تھا کہ دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دلی میں حسرتیں کہ قضا نشان مٹا۔ حضرت کی کیا سوچے تھی، کیا اس کے ارادے تھے، کیا منصوبے تھے، کیا پالیسی تھی، کیا پروجیکٹ تھا، کیا کیا اس کے ارادے تھے، کیا کیا خیالات نظریات تھے، لیکن قضا آئی، یعنی موت آئی، اس نے تمام اس کے ارادوں پہ کیا کیا، پانی پھیر دیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا، تباہی ہوگی اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا ہے، اللہ قربان جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادہ، بات تمہیں اور کیا کریں، وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکتا، لیکن بہرحال جو مسئلہ میں کر رہا ہوں، فرمایا وہ تجارت جس کا تیرے دل میں ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ یہ کہ گھاٹا نہ پڑ جائے، اور وہ تمہارا مکان یا تمہاری وہ بلڈنگ، وہ تمہاری رہائش اور وہ تمہارا مسکن جس کا جو تمہیں بہت مسکن پیارا لگتا ہے۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا احبا، کتنا پیارا جملہ، رب کا پیغام کتنا پیارا ہے، فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تین جملے فرمائے، فرمایا احبا، اب یہ امت مسلمہ کو خطاب ہے، اور میں نے ایک میں کہا تھا کہ یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، کن سے؟ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، یہ ایت پہ سارا خطاب امت مسلمہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا احبا الیکم، اگر تمہارے نزدیک ان سب کی محبت، ان 5 چیزیں ہیں رشتے اور 3 ہیں جو زندگی کو گزارنے والے سے، کتنے ہیں رشتے ہو گئے؟ 8۔ فرمایا احبا الیکم، اگر ان 8 کی محبت تیرے نزدیک من اللہ، اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے، اگر ان محبتوں کے سامنے ان کی محبت زیادہ ہے، طرف فرمایا پھر فتربصوا، پھر انتظار کر، پھر کیا؟ پھر انتظار کر کے تو غلطی کر بیٹھا ہے۔ چاہیے تھا کہ ان تینوں کی محبت 8 کے اوپر غالب آ جاتی، فوقیت ملتی، ترجیح ہو جاتی۔ رب فرماتا کیا تو نے ان تینوں پر ان کی محبت کو ترجیح دی ہے؟ فرمایا بس یہی مجھے ناپسند ہے، فتربصوا، پھر تو انتظار کر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو حکم ہے وہ آنے والا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا اب یہ جو کام ہے نا، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ فسق ہے، یہ گناہ والا کام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ والا کام ہے، فسق ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب قرآن ہے، اب یہ تو قرآن کی ہے، اب میں بڑھنا چاہتا ہوں حدیث سے بات کروں تاکہ ایک دو مثالیں بھی دے لیں، کچھ میں مثالیں دی ہیں، کچھ ایک دو مثالیں آج دے کر اس کے موضوع میں یعنی اختتام کر رہا ہوں، اور اگلے دن سے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے۔ یہ محبت الہیہ اور محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں چند ایک مثالیں دی تھی۔ اب یہ میں بڑی خوبصورت اب مثال میرے جو علم میں آ رہی ہے بڑی خوبصورت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ سفیر بن کر گئے مکہ شریف میں، تو امیر ترین تھے، امیر گھر کے وہ یعنی فرد تھے، امیر ترین، تھوڑے تھوڑی تھے، تو تمام رشتہ داروں نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرو، خانہ کعبہ کا، اور ساتھیوں نے بھی کہا 1400 صحابہ کرام تھے، کتنے؟ 1400۔ یہ صورت فتح کے اندر تیسرے رکوع کی ابتدا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں کوٹ کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تقریباً کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، موجود تھے۔ آپ ساتھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہہ لیں یار بڑے خوش نصیب ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، ہمیں روکا گیا، وہ تو آپ طواف کریں گے خانے کا اندر، جناب دل لگا کر طواف کریں گے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن جب یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کیا تم یہ آپس باتیں کر رہے ہو کہ ان کو موقع مل گیا طواف کرنے کا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں
کہ میرے بغیر وہ خانہ کعبے کو تکنا بھی پسند نہیں کرے. یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ پیار کا تقاضا ہے, یہ عقیدت کا تقاضا ہے, یہ تعظیم و تقریب کا تقاضا ہے. اور یقیناً ابھی میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے آستانہ علی کو, تو وہاں کتاب پڑھی تھی. میں کہا کہ یہ تھوڑا سا پڑھے, نے کہا یہ کتاب بڑی پیاری ہے. تو میں نے اسے کھول کر میرے سامنے کو چیز آتا سامنے آتا قربان دے. ویسے ایسی باتیں میں پڑھی ہوئی تھی, لیکن یہ بات نہیں میرے سامنے آئی کہ امام اعظم ابو رفع رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حنفی فقہ کے بانی ہیں, جس کے ہم مقلد ہیں, قربان میں وہ فرماتے ہیں کیونکہ ان کے 4000 استاد تھے. کتنے؟ میں شرح مشکات میں پڑھا ہے کتنے استاد تھے؟ 4000. ان کو جہاں پر شام میں, یمن میں, عراق میں, مکہ میں, مدینہ میں, جہاں بھی کوئی استاد فقہ کا ملا پہنچ گئے, حدیث کا استاد ملا پہنچ گئے, تصوف کا ملا پہنچ گئے, ادب کا ملا پہنچ گئے. جہاں بھی کوئی ملا استاد کہ فلاں مذکور کا وہ استاد ہے, وہاں پہنچ گئے, وہاں سے فیض ملا. کتنے استاد ہیں؟ 4000 استاد ہیں. کتنے؟ 4000 استاد. لیکن حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے خاص استاد ہیں, جن نے آپ کی پڑھائی کا انتظام کیا, یعنی آغاز کروایا. آپ کو ایک دنیا کا کاروبار کرتے تھے, کپڑے کا کاروبار تھا, کپڑے کی ایک فرم لگائی ہوئی تھی, 150 ورکر اس وقت کام کرتے تھے. کتنے؟ 150. کپڑے کا بڑا وسیع کاروبار تھا, بہت وسیع کاروبار تھا. لیکن آپ بازار میں جا رہے تھے, حماد رحمۃ اللہ سامنے مل گئے, آپ نے اپنی پریشانی کو دیکھا, کہ لگے اے نوجوان کیا کرتے ہو؟ کہ لگے وہ کاروبار ہے یہ میرا کپڑے کا. کہ لگے نا آپ کی پریشانی سے مجھے کچھ اور محسوس ہو رہا ہے. کہ لگے وہ کیا؟ کہ لگے آپ تو میرا قسم کے دین کے لیے بہت بڑے دائی بنے, بہت بڑے دائی بنے. وہ دل پہ چوٹ لگی, سیدھے واپس گھر آئے. والدہ بہت بڑا پہلی ماسا دیندار تھا, گرانہ دیندار تھا, دلچسپی تھی دین کے ساتھ. گھر آئے, قربان کے والدہ نے کہا حکومت میں اجازت لے دے رہا ہوں, شروع کریں. پھر آپ نے اپنے استاد کے پاس اتنی محنت کی, اتنی محنت کی کہ استاد ایک مرتبہ کہیں کسی کام کے لیے چلے گئے, تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. تو واپسی پہ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا مسائل آئے ہیں. کہہ کہ چند مسائل ہے, چند فتوے آئے ہیں. قربان جائیں, طالب علمی کا زمانہ ہے کیا, رب نے اتنا کرم کے اتنے ذہین تھے کہ چند فتوے آئے, ان میں سے ایک فتوے کے بارے میں تھوڑا سا شک پڑا, باقی جتنے فتوے دیے استاد کے جانے کے بعد سارے درست ہوئے. زمانہ طالب علمی تھا. میں بڑا, لیکن موضوع نہیں میرا, میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ امام صاحب کے جو خاص استاد تھے وہ کون تھے؟ حضرت حماد رحمۃ اللہ کوفہ میں رہنے والے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر ان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. کتنا؟ 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. 7 گلیاں. اب 7 گلیاں اگر یہاں سے لے تو کہاں تک انسان چلا جاتا ہے. فرمایا 7 گلیوں کا فاصلہ تھا, اور فرمایا پوری زندگی ایک دن بھی میں نے اپنے پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہیں. اور ایک بات یاد کریں, دربار عرصی کی بات کی جاتی ہے, جو پڑھ رہے ہیں, میں پیچھے سے امام علی شاہ صاحب کا دربار امام میرا ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے, کئی سالوں سے ہو رہا ہے. وہاں پر رش ہوتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے. اس میں میں پیچھے موضوع شروع کیا تھا, محبت, ادب, عقیدت, تعظیم, تقریب کے حوالے سے. پھر اس میں نے صحابہ کرام, تابعین اور بزرگان کے میں نے واقعات ریکارڈ کیے, کچھ قرآن سنت کی روشنی میں جو میرے علم میں باتیں آئیں میں نے وہاں بیان کی. اور میں نے آخر میں یہ نتیجہ دیا کہ اگر تیرے دامن میں محبت نہیں ہے, ادب نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, وہ والدین ہے, وہ استاد ہے, وہ تیرا مالک ہے, وہ تیرا آقا ہے, کوئی بھی ہے بڑا, اگر تیرے دامن میں پھر قرآن ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, کوئی اہل علم ہے, اگر تیرے دامن میں ادب نہیں, محبت نہیں, عقیدت نہیں, تعظیم نہیں, تقریب نہیں, ایک بات سے نشین کر لے, تو زندگی میں جتنی محنت کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی ادب میں ہے, کامیابی محبت میں ہے, کامیابی عقیدت میں ہے, کامیابی حکم کے ماننے میں ہے. جو حکم کی تعمیل کرتا ہے بس یوں سمجھو کہ وہ کبھی زندگی میں ناکام. میں نے تو حضرت عبدالوہاب شیرانی, حضرت عبدالوہاب شیرانی علیہ السلام ایک بہت بڑے امام گزرے, ہائی لیول کے امام, اور ان کے ادب کا تقاضا یہ تھا قربان کیا ہے کہ آپ نا مراقبے میں چلے جاتے, حدیث پڑھاتے, ہزاروں لڑکے پڑھ رہے ہوتے, جب ایسے بیٹھے ہوتے تھک جاتے, تو جب ٹانگ کو سیدھا کرنے لگتے نا, ٹانگ کو
تو ایسے مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبے میں ربط ہو جاتا کہ اکثر اللہ والے تھے، ربط ہوتا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیث کا درس دے رہا ہوں تو میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں، میں ٹانگ سیدھی کر سکتا ہوں؟ یعنی اندازہ لگائیں مراقبے کی صورت میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے ربط اور اجازت مرد فرمایا، پھر دوبارہ پھر مراقبے میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے کہ میں ٹانگ ادھر کرنی ہے، اس سائڈ پہ کس بزرگ کا آستانہ آ ہے، اس سائڈ پہ کون اللہ کا ولی رہتا ہے، خود وقت کے کتب ہو کر اور وہ بڑے امام سینکڑوں کتابیں عربی میں لکھی ہیں، ہزاروں شاگرد آپ کے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، لیکن پھر صاحب ذکر کی مجالس بھی چل رہی ہے، تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، دروس قرآن بھی چل رہا ہے، حدیث کا درس بھی ہو رہا ہے، قرآن کا درس بھی ہو رہا ہے، ہزاروں شاگرد تیار ہو رہے ہیں، پھر اپنی عبادوں ریاضت بھی کرنی ہے، نظام بھی چلانا ہے، لیکن جب کام کرتے سیدھا کرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں آگر پھر دیکھتے سیٹ پہ کون اللہ کا ولی رہتا ہے، پھر مراقبے میں ادھر رابطہ ہو جاتا کہ جی میں ادھر یہ جہاں کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اور آج ان کے نام روشن ہے اور قیامت تک روشن رہیں گے، اس لیے کہ ان کے دامن میں محبت بھی چمکتی نظر آتی تھی، عقیدت بھی، ادب بھی، تعظیم بھی، تقریم بھی، محبت بھی، پیار بھی، یہ سارا کو نظر آتا تھا۔ آج الحمدللہ وہ کامیاب ہے اور ہمارا سلسلہ محنت کرنے کے باوجود ناکامی کی طرح ہم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے محبت کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، پیار ختم ہو گیا۔ آج محترم میں ایک بات کر رہا تھا کہ صحابہ نے سوچا کہ یہ تو ماشاءاللہ وہاں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، میرا آقا علیہ السلام سے یہ بات سنی تو میرا آقا نے ایک جملہ فرمایا میرے صحابہ کبھی امید نہ رکھنا، کبھی امید نہ رکھنا میرے بغیر وہ کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے۔ جب رشتہ داروں نے کہا، جب رشتہ داروں نے کہا بھی آپ کی اجازت ہے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ نے فرمایا ساری زندگی یہاں بیٹھا رہوں، کیا ساری زندگی بیٹھا رہوں، اگر میرے آقا طواف نہیں کریں گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ اس لیے مجھے خانہ کعبہ کا علم ہوا کہ خانہ کعبہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، رب کون ہے، یہ سارا علم، یہ سارا سبق، یہ سارا درس، یہ ساری معلومات اگر ہوئی ہے تو زبان نبوت سے ہوئی ہے۔ اگر میرے آقا کو اجازت نہیں ہے تو میں تو خانہ کعبہ کو تکراری پسند نہیں کروں گا۔ اس لیے مجھے خانہ کعبہ سے غرض کیا ہے، میرے غرض اپنے آقا سے، جس نے بیت اللہ شریف کے بارے میں مجھے بتایا۔ حضرت قسم کی بہت بڑی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہم سب کی ماں ام المومنین، اندازہ لگائے آج تو ہم اس چیز کو دیکھ نہیں رہے، توجہ نہیں کہ جس میں ہم امت مسلمانہ کام ہو رہی ہے، تو رب نے فرما دیا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ تیرے نزدیک ان کی محبت زیادہ ہے تو تیاری کر، تو تیاری تو ہو چکی ہے، تیاری تو ہو چکی ہے۔ آپ اپنے ملک کے پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں کیا حالات ہے، ابھی میں نکل رہا تھا تیاریاں ہو رہی تھی، کتنا روپیہ ضائع ہو رہا تھا، کتنی دولت ضائع ہو رہی ہے، غریب عوام پیچھے جا رہی، لیکن میں غریب عوام کہتا ہوں یار پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سارے کون الحمدللہ، الحمدللہ کا شکر ہے کہ رزق تو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نا، اگر رزق بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ جس طرح سندھ اور بلوچستان میں آج کئی خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور کلمے کی صورت میں خدائی دعویٰ کرتے بیٹھے اور ظلم و ستم ہو رہا، سلام افغانوں کے لیے اگر وہاں سے مدد جائے تو وہاں کے بڑے بڑے ہو جو ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ اپنی حویلیوں کو بھر رہے ہیں، اپنے مکانوں کو بھر رہے ہیں، کب تک ان قریب یہ سب کچھ چھوٹے گا اور تو کفن کی چادریں ملنی ہیں اور وہ بھی مقدروں سے ملے، وہ بھی اور پائی کہ تم حساب دینا ہوگا، اللہ کے بندے خیال کر۔ اب حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں باپ کی آمد ہو گئی، باپ مسلمان نہیں ہوا، باپ مسلمان بولیے مسلمان نہیں ہو، مشرک ہے۔ جب باپ آپ سے باپ کا رشتہ کیا یہ سبق نہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں؟ باپ داخل ہوا اور بیٹی فوراً دوڑی، سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اپنی محبوب علیہ السلام کے بستر کو لپیٹ کے علیحدہ کرنا اور امت مسلمہ کو سبق دیا، ایک طرف میرے آقا ہے، ایک طرف اللہ کے محبوب ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف باپ ہے، باپ مشرک ہے، ملنے آیا ہے. آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مہمان نوازی کرنی تھی. باپ والد ہے، اگر بیٹھ بھی جاتے کیا ہوتا، لیکن نہیں، بستر کو لپیٹا ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. باپ کہتا بیٹی کیا ہو گیا؟ لیکن باپ نہیں کہنے کہ باپ اپنی جگہ پہ ہو، آپ مشرک ہو، ناپاک ہو. یہ بستر میرے آقا علیہ السلام کا ہے. مشرک کو میرے آقا کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور یہ واقعہ نہ سمجھو اس میں سے سمندر بہ رہا ہے، سبق کا، درس کا، فکر کا، پیغام کا، تربیت کا، اصلاح کا، امت مسلمہ کی کامیابی کا. میرے آقا کی بیوی اس عمل سے، اس فعل سے ہمیں سبق مل رہا ہے، ہمیں درس مل رہا ہے. حضرت فاطمہ بن قیس، ان کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ. ان کا رشتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہونے لگا. کن کے ساتھ؟ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اگر بہت امیر ترین صحابی تھے، ہائی لیول کے صحابی تھے. مکہ سے ہجرت کر کیا ہے، کسی صحابی کے ساتھ ملایا، انصاری کے ساتھ کاروبار کیا، اتنی ترقی ہوئی. ابن آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، تم قیامت کو اپنے قدموں پہ جنت میں نہیں جاؤ گے. اور کہا کہ وہ کیوں؟ فرمایا تمہارے وہ دولت اتنی کہ تم ایسے گھسیٹ کے جاؤ گے. تو پھر وہ فکر والے تھے. کیا تھے؟ کیا تھا؟ اتنی بات سنی، وہی بیٹھک کیا، آقا میری جتنی بھی دولت ہے میں تمہارے سامنے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا. جس نے میرے لیے قیامت کو مصیبت بننی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی، وہی آ گئی، وہی آ گئی. کیا بھائی میں فرمایا؟ اللہ فرماتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عبد الرحمن کا عمل مجھے بہت پسند ہے، بہت. لیکن ان کو فرماؤ کہ یہ ساری رقم نہ دیں، بس یہ مہمان نوازی شروع کریں. کیا کریں؟ بس لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے رہے. مجھے ان کی ادا اتنی بڑی پسند ہے. اور یہ قیامت دن اپنے قدموں پہ چل کر جنت میں داخل ہو. ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہونے لگا، ان کے ساتھ ان کا امیر ترین. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہارا رشتہ اسامہ بن زید سے ہو جائے. اب یہ زبان نبوس نہیں کر رہا. اسامہ بن، میں کہتا ہوں خدا کے تمہیں عورتوں کے اندر میرا کتنی محبت تھی. وہ تو حکم کو دیکھتے تھے، وہ تو میرے آقا کے لبوں کی حرکت کو دیکھتے تھے کہ آقا کا حکم کیا آتا ہے. میرا آقا علیہ السلام فرمایا اگر تمہارا رشتہ اسامہ بن زید سے ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ. آگے پتہ کیا کہتی ہے؟ آقا میں خوش نصیب ہوں، میں مقدروں کے مالک ہوں، مجھے کسی رشتے سے غرض نہیں ہے کہ فلاں رشتہ کیا ہے، فلاں کیا ہے. میری خوش نصیبی ہے اگر آپ کی موجودگی میں، اگر آپ کے ہاتھوں سے رشتہ جس سے بھی ہو جائے مجھے قبول ہے، جس سے بھی ہو جائے مجھے قبول ہے. اور حضرت ربیعہ اسلمی، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ غریب صحابی تھے، رشتہ کہیں سے مل نہیں رہا تھا. آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں نشاندہی فرمائی نا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ. دروازہ کھٹ کے امیر ترین گھر تھا، وہ امیر ترین گھر تھا صحابہ. اب یہ غریب تھے، ان کو بھی پتا غریب ہے. دروازہ کھٹ کے آیا، کہ لگے کیا کرنے آئے ہو، کیا حکم ہے جناب بتائیے. کہ آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ مجھے رشتے کی ضرورت ہے، میں رشتے کا طالب ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے اندر جانے لے دیں، مجھے اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیں. جب بیٹی سے مشاورت ہو جائے، بیٹی پوچھتی کون آیا؟ لگے جی بڑا غریب صحابی وہ آیا ہے، دروازے میں رشتے کے لیے آیا. کہ لگے آیا کیسی ہے، کس نے بھیجا؟ خود آیا ہے. قربان جاؤں میں آقا کی محبت پر، کیا محبت ہے ان کی. تو آپ کہتا ہے کہ وہ خود نہیں آیا، آقا علیہ السلام نے بھیجا. تو بیٹی کے ٹھیک بجان آپ میرے ساتھ مشورہ کرنے آئی، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ذات مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. ہمیں غرض اس سے نہیں ہے اس کا رنگ کیا ہے، اس کی قوم کے الفاظ اس بیٹی کے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، یہ ہے کیا، اس سے غرض نہیں ہے. غرض تو ہمیں زبان نبوت سے، غرض تو ہمیں محبت مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی عزت کی قسم جنہوں نے پھر میرے آقا سے محبت کی، پیار کیا، آج ان کے نام روشن نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، میزان نہیں لگے گا، نامہ اعمال نہیں کھلے گا، انعاموں کی بارش ہوگی اور قیامت کو انہی لوگوں سے رب فرمائے گا آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے، اس لیے تن مان دان
میرے محبوب کے قدموں پہ قربان کیا، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو۔ اے امت مسلمہ، خدا کی عزت کی قسم، میں دربار عالیہ صفی باقی جامع مسجد میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر آج ہم یہ کام کر لیں، اے امت مسلمہ، وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ قدم اٹھاؤ گے، فتح بھی تمہاری ہوگی، غلبہ بھی تمہارا ہوگا، تحقہ بھی تمہارا ہوگا، دبدبہ بھی تمہارا ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم میں کیا کہوں، رب فرمائے گا میرا قرب بھی تیرے لیے، میری خوشنودی بھی تیرے لیے، میری رضا بھی تیرے لیے، میری بخشش بھی تیرے لیے، میری جنت بھی تیرے لیے، میں بھی تیرے لیے، اس لیے کہ تو نے میرے مصطفیٰ کو راضی کیا۔ تو دوستو، چند جمعے میں نے محبت الہیہ کے حوالے سے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے چند جمعے پڑھائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ایک نیا موضوع شروع کریں گے، جو بھی سامنے آ گیا بس یہ اللہ کی بات میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو میں ایت میں پڑھی ہے نا، یہ ایت نمبر 24 ہے، سورۃ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 اس کا آپ گھر میں لے کے مفہوم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا بس تیری کامیابی اسی میں ہے، ہر چیز پر میری اور میرے محبوب کی محبت کو ترجیح دے دے، غالب کر دے، فضیلت دے دے، بس کیا، بس المحبت و اصال المحبوب الی غیرہ، میرے